بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا اور مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری تھی اس کی جان کی حفاظت کرنا، جیسا کہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں ہندو جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں، عیسائی جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے، کیا دے رہے ہیں نا؟ تو یہ سب کے سب ذمی کافر ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی، تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر کسی مؤمن کو کسی نے قتل کر دیا تو اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک کے علاوہ بھی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کا معاف نہ کرے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق۔ بخاری کے الفاظ ہیں ذمی کافر، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد میں سے قتل کے مقدمے کا پہلا سوال ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس شخص سے مجھے آج بدلہ دلوا، اس نے میری جان کیوں لی تھی، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی، اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون بہ رہا ہوگا مقتول کی۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہے کہ اے حکمرانوں کسی کو قتل کرنے پر کسی کی مدد نہ کرو، یعنی حکمران ہی ہوتے ہیں نا عموماً کہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں قتل کرنے کے اوپر۔ یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے ایسا، اور پاکستان تو نمائندہ مثال ہے اس حوالے سے۔ یہاں تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لسانیت کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے، سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے، تو لوگوں نے قتل ہلکا سمجھا ہوا۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ پوری دنیا تباہ کر دی جائے نا، یہ چھوٹی چیز ہے، یعنی جتنی کموڈیٹیز ہے ایک انسان کے قتل کے حوالے سے۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کے حوالے سے، موقوفاً بھی ثابت ہے صحیح سند سے جامعہ ترمذی میں، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں طواف کعبہ کے دوران کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے کہ کوئی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، کوئی بندہ کعبے کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے ایک مسلمان کے قتل کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے، اور یہاں پہ تو اس میں مسلمان ہو یا کافر دونوں شامل ہیں۔ تو بخاری کی جو حدیث میں نے بیان کی وہ کافر کے بارے میں ہے کہ 40 سال سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ نہیں پائے گا، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 تو آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ قتل کے بدلے صرف اسی کو قتل کیا جا سکتا ہے جس نے یہ قتل کیا ہو۔ آپ نے گنتی نہیں پوری کرنی ہوگی کہ جی معاذ اللہ اگر ہم یہ کہیں گے جی اتنے مسلمان انڈیا میں مار دیے گئے ہیں تو ہم اب اتنے ہندو یہاں پہ مار دیں گے، نہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ صرف وہی مجرم ہے جس نے ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو گیا، آخرت میں بدلہ مل جائے گا، لیکن دنیا میں کوئی شخص مظلوم تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہوئی ہے تو اس کو آپ نہیں بچا سکتے۔ آخرت کفر اور اسلام کے درمیان فرق تو نماز ہے۔ صحیح مسلم 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے ایمان
اور شرک، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی تو آپ کو فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں، دنیا میں کوئی کسی کے اوپر ظلم کر کے زیادہ اس کی جان ہی لے سکتا ہے نا؟ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی آخرت بھی لے لے، اور وہ یہ مسلمان خود اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نافرمان بن کے اپنی آخرت بھی جو ہے وہ گنوا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ